بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے پیج نمبر ہے 157 سورۃ الاعراف، آیت کا نمبر ہے 52، خیال رکھیں 44 نہیں بلکہ 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ یعنی تحقیق، یقیناً، جئنا، جئتو میں آیا، جئنا ہم آئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کے پاس، لیکن ابھی اس کا ترجمہ ہم آئے نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کیسے آئے، چونکہ آگے بے ہے، اردو میں کہتے ہیں بے، عربی میں با، کتاب کے ساتھ کیا لگا ہے بے، تو اب آئے کے بجائے لائے، یہ یاد رکھنا، جا آیا، با لایا، تو ہم لائے ان کے پاس کتاب۔ اب آپ ترجمے میں سلیس پناہ اختیار کر سکتے ہیں، ہم نے کتاب پہنچا دی، بس، کیوں؟ باقی وجہ سے۔ اب یہ کہ ہم سے مراد کون؟ گزشتہ آخری آیت میں بیان ہو چکا ہے جنہوں نے اس زندگی کو کھیل و تماشا بنایا اور نشانیوں کا انکار کر دیا، اور خاص کر مشرکین عرب، کہ ہم نے کتاب پہنچا دی، یہ ہم سے مراد، کتاب سے مراد یہ فصلناہ، ہم نے فصلناہ، فصل یفصل و تفصیل، ہو کتاب کو، یعنی ہم نے اسے، اس کتاب کو تفصیل سے بیان کیا۔ اب تفصیل کیا؟ کبھی آتا ہے تصریف، صرفنا، نصرفو، کبھی آتا ہے بینا، 3 کلمات آتے ہیں۔ میں شروع میں لکھتا تھا، چونکہ شاعر عربین پر جو ہمارے درس تھے سبین پر، وہ تو بڑا حال تھا اپنا، تو میں لکھتا تھا فصل اردو، بعد میں سوچا سارے سمجھیں گے نہیں تو لکھتا تھا کلاس، فصل کلاس، تو یہ فصل ہے۔ اب فصل کے معنی کیا؟ فصل نہ ہو، یہ فصل ہمارا درس ہے، تو یہ فصل دوسرے سے جدا ہے، دوسرے سے ممتاز ہے، بھئی یہ ہماری کلاس ہے، اوپر کئی کلاسز چل رہے ہیں تو وہ ان کی فصل ہے، فلپینو، انڈونیشیا، بنگلہ دیش۔ تو فصل کے معنی کیا؟ کسی چیز کو کسی چیز سے ممتاز، یہ خلط ملط نہ ہو، یہ ہماری فصل ہے، ہماری کلاس ہے۔ اب قرآن شریف کو فصل نہ ہو، ہر مسئلے کو الگ بیان کیا، مکس نہیں ہے جی۔ دیکھو وراثت میں جائے، بیٹی کا کتنا ورثہ بتا دیا، بیٹے کا کتنا بتا دیا، اگر بیٹے نہ ہو تو پھر بیٹی کا کتنا وہ بتا دیا، میاں بیوی ہے تو اولاد ہے سمجھو تو بیوی کا کتنا، اولاد نہیں ہے تو بیوی کا کتنا، سب بتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ فصلنا۔ کتاب کو تفصیل سے بیان کیا، پھر کہتے ہیں علی علم، علم کی بنیاد پر۔ کیا مطلب علم کی بنیاد پر؟ علم کسے کہیں گے؟ بھائی انسان کے ذہن میں ایک چیز آ گئی تو وہ علم آ گیا ہے نا، آپ نے اس کلاس کو دیکھ لیا، علم آ گیا، عین الیقین۔ تو جو بات دماغ میں آنے والی ہے
مبہم نہیں ہے تو علم کی بنیاد پر ہم نے اسے تفصیل سے بیان کیا. ابھی بغیر علم کے آپ کا ذہن قبول ہی نہیں کرتا ہے. اب جو حالات حاضرہ میں جو چیز چل رہی ہے اسے میں بیان کروں گا تاکہ اپنے بچوں کو بتائیں. بچے کافی مقدار میں وہ بھیج رہے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. ہمارا تو کلاس ہفتے میں 1 دفعہ ہوتا ہے. شیخ احمد قادری بہت مشہور ہے, وہ بغیر علم کے پھینکتے ہیں. اس کا ٹرانسلیشن ہوگا کہ پھینک. وعلیکم السلام. تو دیکھیے علم کی بنیاد پر نہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ شیخ عبدالجیلانی کے پاس منکر نکیر آئے. بہت مختصر کروں گا. تو سوال کیا جو سوال ہوتے ہیں, مر ربک, تو بولے پہلے سلام کرو. دیکھو بے بنیاد ہوئی نا. تو سلام کیا تو بولے نہیں جواب نہیں دوں گا. اب وہ میں مختصر کر رہا ہوں, آخری اسٹیپ پہ لے جا رہا ہوں. وہ آپ نکالیں کے لیے شیخ احمد قادری منکر نکیر تو مل جائے گا آپ کو. تو وہ واپس گئے. اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں تمہارا بندہ جواب نہیں دے رہا ہے, اوپر لے کے آؤ. تو اوپر گئے. اب دیکھو کیسا بغیر علم پھینک. بولے اے اللہ میں اور جتنے میرے مرید ہیں ان سے منکر نکیر سوال نہ کریں, جاؤ. کیا واہ 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 واہ. تو شیخ احمد قادری ان کے ہاتھ پر جو بیعت کریں گے سوالات نہیں ہوں گے. تو یہ ہے بے بنیاد. سمجھے نا. بچوں کی حفاظت کریں. بچے کہاں جاتے ہیں, کہاں بیٹھتے ہیں, خیال رکھیں. سمجھے نا. دیکھیے یہاں تو آپ کو ایک یہ چائے آتی ہے جو منہ کو مٹھاس اور تھوڑا نشاد یعنی کیا فرتی, مگر وہ آپ کے بچوں کو لے جائیں گے نا تو مرگن کھانا کھلائیں گے تو تاکہ وہ بااثر ہو جائیں. جی یہاں پر بھی ہیں مجلسیں. جی تو اپنے ایک صاحب جایا کرتے تھے. میں نے کہا بھائی مت جاؤ, کھانے ملتا ہے. تو بعد میں پھر مسئلہ ہو جائے گا نا. تو خیال رکھیے. تو یہ اعلیٰ علم, اللہ تعالیٰ کی باتیں دماغ میں آ جاتی ہے, ذہن میں آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں توحید اللہ ایک ہے, علم. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ولیوں کو شریک کرو, علم نہیں. اب ہدن قرآن ہدایت ہے, تو قرآن ہدایت ہے, نبی ہدایت ہے. آپ تبلیغ کریں گے تو ہدایت ہے, اور اللہ ہادی بہت فرق ہے. قرآن آپ کی رہبری کرے گا, نبی رہبری کرتا ہے, ہم رہبری کرتے ہیں. اور ایک قلبی توفیق. دیکھیے دماغ جو ہے نا وہ سپلائر ہے, دل میں بات پہنچاتا ہے, فیصلہ دل کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں یا مقلب القلوب, اے دل کو تبدیل کرنے والے. تو دعا کریں خاص کر. جی ہاں ثبت قلبی, یہ تو وہ تکلیف کرے گا. ثبت قلبی علی دینک. اللہ اللہ دعا کیا کریں. خاتون اپنے شوہر کے لیے, شوہر اپنی خاتون کو, کیونکہ وہ تکلیف کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. جی سمجھو مزاج خراب ہیں تو دعا کریں. یہ دعا بہت اچھی ہے. تو ہدایت داخلی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ, یاد رکھنا. لیکن ظاہری ہم آپ قرآن. لیکن اس کے بعد رحمت بھی ہے. دیکھیے فصلناہ علی علم ہدن رحمتن. اب کیا مطلب رحمت کا؟ انسان عمل کر رہا ہے, ہم بھی عمل کر رہے ہیں, ہم بھی پورا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. تو رحمت اگر بندے کی طرف ہے تو نرمی شفقت. آپ اپنے بچوں کے ساتھ نرمی شفقت ہے نا, کوئی چیز توڑ دیے, ناراضگی بھی. اور اللہ تعالیٰ کی جانب تو احسان کہ ہماری عبادت میں خامی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. یہ یاد رکھیں. اور لقومی یؤمنون, ظاہر ہے کہ یہ باتیں ہدایت بھی ہے, رہبری بھی ہے, علم کی بنیاد بھی ہے. کس کے لیے؟ جو قوم یقین رکھتی ہے. اس کے باوجود یہ لوگ بے بنیاد بات کو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں. ہم نے ایک جگہ سمجھا ہے بھائی, فضائل اعمال میں جو لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے وسیلے سے دعا مانگی, لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم آیتیں پیش کر رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا, لیکن نہیں ماننے, کیونکہ وہ رچ گئی بچپن سے. تو اس کا خیال رکھے گا. اب دوسری آیت ہم شروع کر رہے ہیں.
هل ينظرون الا تأویلہ، پڑھیں کیا تا، ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں تعویل، اردو میں تعویل، اردو میں تعویذ، لیکن کیا ہے تعویذ. تو هل ينظرون الا تأویلہ یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. کئی چیزیں سمجھنا ہے. وہ تعویل کا انتظار کر رہے ہیں. یہ قرآن کا اسلوب ہے. حل ینظرون الا، ینظرون یعنی ینتظرون، وہ نہیں انتظار کرتے ہیں مگر کس کا؟ تعویل کا. آج تعویل سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اردو میں آپ تعویل کہیں کوئی مطلب نہیں. تو تعویل کا سر دست ترجمہ کریں وہ انجام کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھو تعویل کے معنی یہ ہے توحید کو قبول کرو ورنہ رسول کا انکار مت کرو، ورنہ جس طریقے سے پہلی امتیں ہلاک ہوئیں تو وہ کہہ رہے ہیں دنیا میں ہی بتاؤ ہمیں. تو تعویل یعنی کیا؟ انجام. اس کے اور معنی ہیں وہ بھی سنیے گا. یوم یأتی تعویلہ، جس دن اس کا انجام دیکھیں گے. اب کون سا انجام؟ اب تو بستی نہیں پلٹائی جائے گی. اب یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قیامت کا دن تو کیا کہیں گے؟ جنہوں یقول الذین نسوہ من قبل. اب قیامت کا منظر ہے. جو لوگ دنیا میں بھول چکے اس تعویل کو، انجام کو، وہ کہیں گے کہ جاءت رسول ربنا بالحق، ارے ہمارے پاس تو رسول صحیح بات لے کر آئے تھے. فہل لنا من شفعاء، تو کیا کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے؟ کیونکہ ان کی بنیاد کیا تھی؟ کھوکھلی سفارش کرنے والی. فیشفعوا لنا، جو ہماری شفاعت کرے. یہ ہے کہ دوبارہ لوٹایا جائے، نرد، تو ہم ایسا عمل کریں جو نہیں کرتے تھے. غیر الذی کنا نعمل، یعنی اب بتوں کی پوجا نہیں کریں گے. تو دوسری جگہ پر ہے کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو تو اس عذاب سے چھٹکارا، یہ دوبارہ جائیں گے پھر وہی کریں گے. بہرحال قد خسروا انفسہم، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. اور جن پر ان کو توقع امیدیں تھیں یا جو افترا پردازی کرتے تھے سب غائب. یہ آیت کا مفہوم ہوا. اتنا بھی اگر آپ پڑھ کر سناتے ہیں تو کافی چیزیں، لیکن ابھی ہمیں سمجھنا ہے، تعویل سمجھنا ہے اور شفاعہ سمجھنا ہے. تو تعویل سے چلتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے. دیکھیے تعویل سورہ یوسف میں بھی آیا ہے، تو خواب کی تعبیر کے لیے آیا ہے. اب خواب کی تعبیر کے لیے بھی تعویل آیا ہے. سورہ یوسف میں 43 میں خواب کی تعبیر کے لیے تعبیر آیا ہے. ہم لوگ تعبیر کہتے ہیں نا، یعنی تعبیر اردو میں ہم تعبیر. تو تعبیر بھی آیا ہے، تعویل بھی آیا ہے، اور انجام کو بھی تعویل آیا ہے. تو اتنا آج اگر آپ سمجھتے ہیں تو الحمدللہ کافی معلومات آپ کو ملے گی. تو سورہ یوسف 43 میں وہاں پر ملک مصر نے خواب دیکھا، وہ بھی آپ جانتے ہیں، 7 موٹی گایاں 7 دبلی گایاں. تو وہ پریشان ہوا تو بلایا، یا ایھا الملؤ افتونی فی رؤیای، یعنی فتوا دو. جو کہ مفتی کسے کہتے ہیں؟ جو خواب کا تعبیر بتائے اسے مفتی کہتے ہیں. اور وراثت کے جو مسئلے بتائے سورہ نساء میں ہے اسے مفتی کہتے ہیں. باقی جو مسائل وہ عالم ہے یا فقیہ ہے. یہ قرآن کی اصطلاح. افتونی فی ان کنتم للرؤیا تعبرون، تعبیر سے. تو تعبیر یعنی کیا؟ بتاؤ. مگر ابھی آپ کو 100 نمبر آیت میں لے جاؤں گا تو آپ پریشان ہوں گے. یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی ھذا تأویل رؤیای. اللہ کیا کہتے ہیں؟ تأویل. تو اب ہمیں سمجھنا ہے نا، ھذا تأویل رؤیای من قبل. کون سا خواب دیکھا تھا نا؟ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، ہے نا ایسا. قد جعلها ربی حقا، جواب اسی میں ہے
کہ تعویل کسے کہتے ہیں، تعبیر کسے کہتے ہیں، مگر نے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، کوئی سمجھائے، جبریل آ کے پڑھائیں، استاد پڑھائیں. دیکھو کچھ سمجھ رہے ہیں کیا فرق ہے؟ سمجھ جائیں گے. اگر 1 گھنٹہ غور کریں تو سمجھ میں آئے گا. اب سنیں کیا فرق ہے. آپ کو اور آسان کر دوں. جو لوگ میرے پاس زمانے سے پڑھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں، آسانی ہو جائے گی. آج بھی بتاتا ہوں، کچھ نئے بھی ہوں گے نا. ہم نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں تقدیر ہے نا، اور ایک ہے قضاء. جب کوئی شخص ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بولتا ہے ایسا مت کہو کہ ماں نے کہا تھا مت جانے، ایسا نہیں کہنا. کوئی کہتا ہے تقدیر میں لکھا ہے، کوئی کہتا ہے قضاء آئی. تو ابھی صحیح کون سا؟ صحیح کون سا بھائی؟ قضاء آئی صحیح یا تقدیر صحیح؟ بھائی تقدیر اسے کہتے ہیں کہ لکھا گیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تقدیر. اور جس جگہ پر وہ ایکسیڈنٹ لکھا ہوا تھا وہ تقدیر، لیکن جس جگہ پر وہ ایکسیڈنٹ ہوگا قضا. تو ابھی قضا آئی صحیح ہوا نا؟ ہاں اب آسان ہو جائے گا. جب ملک مصر نے کہا تھا کہ تم خواب کی تعبیر بتاؤ، جب خواب آپ کو آ جائے تو تعبیر تلاش کرو. لیکن جب انجام سامنے آیا، اب وہ 100 آیت پر آپ کیا دیکھیں گے 100 نمبر یوسف کی. جب یہ امیر مصر بن گئے، وزیر بن گئے، ساروں کو ماں باپ کو بلایا، تو باپ اور ماں شمس و قمر اور 11 بھائی نجم. تو تعبیر واقع ہو گئی. خروا لہو سجدا. کیا خواب دیکھا تھا؟ 11 کوكبا والشمس والقمر. اس کی تعبیر یعقوب سمجھ چکے تھے. کیا تعبیر؟ کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بھائیوں پر خواب بیان مت کرو. لیکن اس وقت تعبیر نہیں، واقع ہو گئی. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ ھذا تأویل رؤیای قد جعلھا ربی حقا. اب سمجھ گئے تعویل اور تعبیر. یہ میں کبھی کبھی بتاتا ہوں کیونکہ سورہ یوسف میں تو کئی جگہ بتایا میں نے. تو اسی مناسبت سے چونکہ ایک بات میری سمجھ نہیں سکے، غلط فہمی کا شکار ہو گئے، تو وہ آج واضح کرتا ہوں. چونکہ لوگ سوال کرتے ہیں نا تو سمجھ جاتا ہوں کہ یہ سمجھے نہیں، تو اس کو واضح کرتا ہوں. چونکہ میں نے اس میں عربی الفاظ استعمال کیے. تو سب سے پہلے یہ آپ نوٹ کر لیں کہ خواب جو ہوتے ہیں نا، انبیاء کے اور ہوتے ہیں، ہمارے اور ہوتے ہیں، فرق ہوتا ہے. جیسے دیکھیے نبی کو خواب آیا ابراہیم علیہ السلام کو، تو کیا کہا کہ انی ارا فی المنام، کیا ان اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری. اب اس میں سیگے چاہے، ذبح تو کا نہیں ہے، اذبحک. چنانچہ تیاری کی ذبح کرنے کی، تو دیکھا نا اذبحک ایگزیکٹلی وہی چیز. مگر مینڈا آیا جنت سے، ذبح تو کا نہیں تھا، کیا تھا؟ اذبحک. چنانچہ تیاری کی، لٹایا، باندھا، سب کچھ ہو گیا. خواب دیکھا نا صحیح، لیکن فرق تھوڑا سا ہے، مینڈا آیا. چونکہ ذبح تو کا نہیں. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، سورہ فتح میں آپ جائیں گے، لتدخلن المسجد الحرام آمینین محلقین رؤوسکم، ہے نا. جی تو آپ نے خواب دیکھا اور عمرے کے لیے نکلے، واپس ہوئے. صحابہ نے پوچھا آپ نے تو خواب دیکھا تھا ایگزیکٹلی. تو آپ سر نے کیا جواب دیا کہ اس سال جائیں گے، یہ نہیں دیکھا تھا. اللہ دیکھے نا، تو جو دیکھا تھا وہی ہوا. جا کر عمرہ کیے، امن و امان، فتح مکہ کے موقع پر. تو کیا کہنا چاہتا تھا کہ نبیوں کا خواب ایگزیکٹلی وہی، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، ہوا نا. اور غیر نبی کا خواب ایگزیکٹلی ماں باپ کو نہیں دکھایا. کس کو دکھایا؟ چاند اور سورج اور تارے. اب آپ کہیں گے یوسف علیہ السلام تو نبی تھے، اس کا کیا جواب دیں گے پھر؟ جس وقت خواب آیا اس وقت نبی نہیں تھے. یہ نوٹ کر لینا. تو یہ آسان نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام نبی نہیں تھے، جس وقت یہ خواب آیا نبی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. ہمارا خواب اور ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے دیکھے تھے.
آپ کو اس کی تعبیر پوچھنا ہوگی، پریشان ہوگی. لیکن ایک خواب ہمارا ایسا ہے جو ایگزیکٹلی صحیح ہے، ایک ہی. آپ میں سے کسی کو خواب آئے تو اسے کیا بتائیں گے؟ 100% صحیح. مگر وہ بیچارہ پریشان، خواب آ گیا، کب قاری صاحب اٹھیں گے، کب پوچھیں گے. میں نے کہا یہ تو آپ ولی ہیں، اس میں کیا مشکل کیا ہے؟ اب وہ کیا خواب ہے میں سناؤں آپ کو. کئی لوگ دیکھتے ہیں، خواتین تو گھبرا جاتی ہیں، میں پریشان ہوں ایسا. میں نے کہا پریشانوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ ولیہ ہیں. وہ کیا خواب؟ کہ میں نے آپ کو مرا ہوا دیکھا. چلو ہو گیا. کیا دیکھا؟ مر گیا انسان. اب اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ایگزیکٹلی صحیح خواب دیکھا کہ نہیں؟ ہر ایک کو مرنا ہے کہ نہیں؟ بس یہی خواب. کافر کو بھی یقین ہے کہ مرنا ہے، تو آپ نے کیا مشکل ہے دیکھا. مگر جائیے کہاں؟ سورہ فتح میں. آپ نے دیکھا کہ آپ 1 گھنٹے کے بعد مریں گے، پریشان کی ضرورت نہیں. موت برحق ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو ایک سچا خواب آیا، اس سے بڑھ کر سچا خواب ہو سکتا ہے. اطمینان رکھیں، اسی وقت میں مریں گے، مگر آپ کو خبر دی گئی. اچھا، اب میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں، میں نے یہ بتایا تھا یہ جو خواب اس عزیز مصر کو گرا تھا نا، تو وہ تو جواب نہیں دے سکے. بولے اضغاث و احلام، یہ تو پریشان کن خواب ہے، ہم اس خواب کی تعبیر نہیں جانتے. تو میں نے اس وقت یہ سمجھایا تھا کہ آپ پریشان نہ ہو. خواب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الرؤیا الصالحہ من اللہ والحلم من الشیطان، تو میں نے ایک اصول بتایا تھا، وہ اصول سمجھ نہیں سکے تو آپ اس کے الفاظ میں چینج کرتا ہوں. میں نے کیا کہا تھا؟ خواب کی تعبیر اس وقت آپ پوچھیں جب آپ کے خواب میں تسلسل ہو. یہ تسلسل عربی لفظ ہے، تو اس کو آج میں اردو میں اور ہندی میں تبدیل کرتا ہوں. اب وہ پوچھتے ہیں تسلسل کا مطلب کیا؟ سلسلہ، چین. بالکل صحیح. تو چین میں کڑیاں جڑی ہوئی رہتی ہیں. تو میرا مقصد یہ تھا، اب اس کو میں تسلسل بھول جائیے، ایسا خواب جس کی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں اس کی تعبیر ہوگی. ابھی تسلسل تو عربی لفظ ہو، آپ لوگ سمجھ گئے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھے. تو کیا یاد رکھیں گے؟ تسلسل یعنی جس کی کڑیاں جڑی ہوئی ہوں اس کی تعبیر ہوگی. جس کی کڑیاں جڑی ہوئی نہیں ہے وہ اضغاث و احلام ہے. اب ایک صاحب کو 3 روز خواب آیا مگر وہ تسلسل والا نہیں تھا، تو انہوں نے کیا سمجھا کہ یہ 3 روز یہ تسلسل ہے. میں نے کہا یہ تو اضغاث و احلام ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں. اب میں آپ کو بتاؤں تسلسل کسے کہتے ہیں. یعنی کڑیاں، جیسے کہ آپ نے دیکھا، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ نے خواب دیکھا کہ آپ مسجد میں گئے، سنت نماز پڑھی، اقامت ہوئی، دیکھو ہے نا، امام صاحب نے آئے تو آپ کو آگے کیا، آپ آگے گئے، آپ نے 4 رکعت یا 3 رکعت پڑھائی اور سلام. اس وقت کتنے آدمی تھے؟ 50 آتے. دیکھو تسلسل ہے نا، یعنی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں. ابھی تسلسل کو بھول جائے، کڑیاں جڑی ہوئی ہیں. آپ نے سلام پھیرا، پیچھے دیکھتے ہیں تو 3 ہی آدمی، باقی سب غائب ہو گئے. اب اس کی تعبیر پوچھنا چاہے، اب اس کی تعبیر پوچھنا چاہے بھائی کڑیاں جڑی ہوئی کہ نہیں. لیکن اگر آپ نے خواب دیکھا کہ وضو کیا اور سنت نماز پڑھی، پھر اپنے آپ کو ہوٹل میں آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کڑیاں جڑی نہیں. اللہ، ابھی تو سنت مسجد میں بیٹھے ہیں، ابھی آئس کریم کھا رہے ہیں ہوٹل میں. اس کے بعد دیکھا تو ٹیکسی سے اتر رہے ہیں، ٹرین میں چڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ تسلسل نہیں، یعنی کڑیاں جڑی ہوئی نہیں. اس کا کوئی مطلب نہیں. تو خیال میں رکھیے، ایک چیز میں نے آپ کو بتایا، اگر کوئی شخص دیکھے کہ مر گیا ہے تو بولنا سچا خواب ہے. اچھا، اس کی تعبیر بھی بتا دیتا ہوں، شاید میں نے بتایا ہوگا کہ پیچھے سے لوگ بھاگ گئے. کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب؟ آپ کو لوگ ابھار رہے ہیں، کمپنی میں شیئر لے لو. ایک مثال دے رہا ہوں، ہمت افزائی کر رہے ہیں، یا ہے کہ بلڈنگ خریدو، یا ہے کہ اس کو بہو بناؤ، یا ہے کہ اپنی بہو کو چھوڑو، یا ہے کہ بیوی کو چھوڑو، یا ہے کہ اس سے شادی کرو. ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی آپ سمجھ جائیں. وہ آپ کو اکسا رہے ہیں، مگر یاد رکھنا اس میں پرابلم آنے والا ہے، آپ کو سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. دیکھو کیسی تعبیر ہوئی، دیکھیں کیسی تعبیر ہے. تو بہرحال یہ تو سلسلہ ختم نہیں ہوگا، تو اب ہم آگے چلتے ہیں. تو
جو چیز مشکوک تھی اسے یاد رکھیے گا. اب رہا سوال شفاعہ. جی شفاعہ بھائی دیکھیے متعدد آیات کلام پاک میں ہیں. سب سے پہلے آیت الکرسی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اور متعدد آیات فما لہم من شافعین، کوئی شفاعت نہیں ہوگی. اللہ اللہ کیا ہے یہ؟ لیکن شفاعت میں نفی ہے، وہاں شفاعت میں اثبات بھی ہے. اب اس بات سمجھتے ہیں نا، یعنی ہاں شفاعت ہوگی اور شفاعت نہیں ہوگی، اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. بھائی شفاعت کہاں ہے؟ اب انہوں نے ولیوں کو پیروں کو شفاعت شفاعت شفاعت. تو یہ بھی مسئلہ سنیے گا، بہت اہم ہے. ہم کہتے ہیں ربنا آتنا، یعنی ہمیں دے، آتی دے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم رب ھذی الدعوۃ التامۃ آتی محمدن الوسیلۃ. کیا مطلب؟ دے، ہمیں نہیں دے، آتنا نہیں، دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے. اور یہ وسیلہ سین سے ہے. اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ وسیلہ مانگو میرا، دے. مگر نہیں، لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، یہ ہمیں غلط سمجھا رہے ہیں. وسیلہ قرآن شریف میں ہے، ہم دعا بھی پڑھتے ہیں، وسیلہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو آج سن لیں، انہیں سمجھائیں. بھائی رسول کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو کہ مجھے وسیلہ دے، تو شفاعت واجب ہو گئی. اب وسیلہ پوچھا گیا کیا ہے، تو بولے جنت میں ایک مقام ہے، اس کا نام ہے. تو ہم رسول اللہ علیہ وسلم کو دعا کریں گے، یہ اذان کے بعد پڑھنا ہے، کوئی مستقل نہیں. تو شفاعت، تو یہ اس بات کس کا ہوا؟ شفاعت کا ہوا. وسیلہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول کے وسیلے سے ہماری مغفرت فرما؟ نہیں لکھا ہوا ہے. تو یہ نوٹ کر لیں. تو اتنا مختصر کافی ہے آپ کے لیے. جہاں بھی قرآن شریف میں شفاع شفیع، تو یہ لوگوں کے غلط خیالی غلط فہمی کے شکار ہیں لوگ. ان کا ایمان جو ہے صحیح العقیدہ نہیں ہے، مفقود العقیدہ ہے. تو یہ شفاع کے تعلق سے. ابھی ہم آگے چلتے ہیں، مزید ہم کو سننا ہے، سنیے. تو یہ خسارے میں جائیں گے. خسارہ مطلب کچھ بھی تلافی نہیں ہوگی. اب ایک اور مسئلہ سنیے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. سنیے جی. یقیناً تمہارا رب جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ایک بات. پھر متمکن ہوا عرش پر. دوسری بات. اب یہ تیسری بات، رات کو ڈھانکتا ہے دن پر. وہ حسیسہ یعنی جلدی سے آتی ہے رات. یعنی دیکھو رات آئی دن گیا، چلتا رہتا ہے، بیچ میں گیپ نہیں ہے. سب یہ تو بہت واضح ہے. والشمس والقمر، سورج چاند تارے، مسخرات، پابند ہیں اس کے حکم کے، اللہ کے. دیکھو ہے ایسا کبھی ہوا کہ سورج نہیں نکل رہا ہے؟ پابند ہے. الا سنو لہ الخلق والامر، ساری مخلوق اسی کی، سارے حکم اسی کے، وہی حکم کرنے والا ہے. ہمارا تو حکم اس کے تابع ہے. ہمارا تبارک اللہ، بابرکت ہے اللہ، سارے جہاں کا رب. تو سب سے پہلے 6 ایام. بھائی 6 دنوں میں کیوں؟ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ الا لہ الخلق والامر کن فیکن. تو یوں نہیں کہا کہ ہو جاؤ، نہیں. ہم بندوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی کام بتدریج کرو. بتدریج سمجھتے ہیں نا، آہستہ آہستہ. اس لیے 6 دن لگائے. دیکھو یہاں لکھا ہوا یوم الاحد، یہ پہلا دن. احد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمیس، جمعہ. سبت دن کوئی کام نہیں ہوا. اس مناسبت سے نام رکھیں. اب ہمارے یہاں سیٹرڈے اور سنڈے اور منڈے ہو تو دیکھو جیسے احادیث میں اس کی شرح ملتی ہے. تو بہرحال مجھے جو سمجھانا ہے وہ یہ ہے
کہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ 1 دن میں بھی کر سکتے تھے، مگر 6 دن میں ہمیں جو ہے تعلیم، ہم بھی دیکھو بناتے ہیں کام، جلدی نہیں بناتے ہیں، دھیرے دھیرے کوئی بھی کام، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ عرش پر متمکن ہوئے، یہاں پر آپ کو کئی ترجمے ملیں گے۔ عرش کا ترجمہ عرش، یہ کیونکہ عرش کا ترجمہ ایک صاحب نے کیے تخت حکومت، غلط۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا، بلقیس کا تخت تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ جو بیان ہے صفات، دیکھو اللہ تعالیٰ آسمان زمین پر آتے ہیں، صفت ہوئی نا، فعل ہوا نا، تو اس کو ہم کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پر آپ نے تخت قرار دیا، غلط۔ جو بھی ہمارے اصحاب سلف کی کتابیں ہیں انہوں نے عرش ہی ترجمہ کیا ہے۔ اب یہ اردو کی، عربی کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو صحیح ترجمہ کرتے ہیں، مسئلہ ہمارا اردو کا ہے، کیونکہ مختلف جماعتوں سے ہے نا، تو کسی نے تخت حکومت کیا، ہاتھ کا ترجمہ بھی غلط کیا، پنڈلی کا ترجمہ بھی غلط کیا، عقلی ترجمے ہوئے ہیں، اس لیے خیال رکھیے گا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر اہل سنت والجماعت کا مسلک جو ہے، جو امام مالک کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، بہت اچھی بات کہی انہوں نے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ عرش پر استوا یعنی کیا، تو آپ نے جواب دیا کہ عرش پر متمکن ہوئے معروف، کیفیت معلوم نہیں، سوال کرنا بدعت، ایمان لانا واجب، 4 باتیں۔ اللہ دیکھیے، جب کوئی شخص صحیح بات کہتا ہے علم کی بنیاد پر، پوری دنیا میں ہر تفسیر والا لکھتا ہے، دیکھو تو بات صحیح کہو تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کس نے کہا، سارے تفسیر والے ان کی اس بات کو لیتے ہیں۔ ایمان واجب، استوا علی العرش ہے، عرش معلوم، کیفیت سوال نہیں۔ اب ایک چیز بھائی، یہ سوال یہ آتا ہے کہ عرش، اللہ تبارک تعالیٰ نے عرش، دیکھو سورہ ہود میں 7 نمبر آیت کو ملے گا، یہی آیت، کان عرشہ علی الماء، زمین آسمان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی تو عرش کہاں تھا؟ علی الماء۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ هو الاول والآخر، ہے نا، جانتے ہیں آپ، آیت ہے۔ تو اللہ اس وقت سے ہیں جب کچھ نہیں تھا، تو عرش مخلوق، پہلے پانی پر کیفیت معلوم نہیں۔ اب یہ کہ لوگ کہتے ہیں پہلے کیا پیدا ہوا، اب اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا کیا، ہم کیا تھے؟ اب احادیث کا سہارا لیں گے، لو قلم، اچھا زمین آسمان تو تھے ہی نہیں، عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا، تو زمین آسمان سے پہلے، جیسے کہ حدیث ہے صحیح کہ تقدیریں 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی ہیں، تو عرش بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کروں، ہمارے پاس وقت ہے انشاءاللہ۔ اس حدیث کی بنیاد پر لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آپ انہیں جواب دیں۔ لوگ کہتے ہیں میں نہیں تو کاٹ کر پھر میری طرف بھی منسوخ کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آدم علیہ السلام سے پہلے، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے آپ ان کو؟ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے ہیں؟ انا ولد آدم کہتے ہیں نا، تو آپ یوں جواب دیں کہ پیدائش زمین آسمان سب پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ کے علم میں تھا، کہ تقدیریں لکھ دی تو علم ہے اسی لیے لکھے نا۔ یہ اس بات کو وہ الٹ پھیرتے ہیں۔ اللہ کا علم ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انبیاء آئیں گے، آخری امت ہوگی، اللہ کے علم میں تھا، آپ یوں کیسے کہتے ہیں کہ پہلے پیدائش ہے؟ تو یہ ایک جواب، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، آپ عقیدے پر محنت کریں، اجر ملے گا۔ باقی رہا کہ عوام غلط بیانی سے کام لیتے ہیں تو انہیں علم نہیں، تو اللہ ان کو معاف کرے گا۔ ایک باندھی پکڑی گئی تھی، چونکہ جب باندیاں جو عورتوں کو قید کیا جاتا تھا نا، جنگ ہوتی تھی، تو جو مشرکین ہوتے تھے ان کو غلام بنا دیا جاتا تھا، وہ کہتی تھی کہ میں مسلمان ہوں،
تو نبی کریم سے پاس لائے, بولے این اللہ, تو اوپر اشارہ کی, چھوڑ دیا. تو یہ تو ایک جو لوگ عوام ہیں ان کے لیے کافی اللہ اللہ بس. لیکن ہم تو تعلیم یافتہ اس دور میں, ہمیں اپنا ہمارا عقیدہ صحیح کرنا چاہیے. بہرحال ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار الا له الخلق والامر. امر اور ہے, خلق اور ہے. خلق یعنی جو اللہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں, اور امر یعنی کن فیکون. اور یہ سارے معاملات احکامات اس کا مالک وہی ہے, ہمیں کوئی اختیار نہیں. دنیا میں کوئی بادشاہ بنتا ہے تو اللہ کے حکم کے تابع رہتا ہے, اس کے مطابق وہ احکام چلاتا ہے. اور بڑی بابرکت ذات ہے, سارے جہاں کا رب ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. اس لیے جب وہی سارے جہاں کا رب ہے تو تم اس کو پکارو. پکارنے کا طریقہ کیا؟ گڑ گڑا کر اور خفیہ, چپکے چپکے. چلانے کی ضرورت نہیں, آواز جاتی ہے اس میں. گڑ گڑا, گڑ گڑا یعنی اس میں کیا ہوتا ہے؟ عاجزی کا اظہار ہوتا ہے. اللہ میں محتاج ہوں, میں کمزور ہوں, میں بے بس ہوں, مجھ میں خامیاں ہیں. یہ گڑ گڑانا, اور چپکے سے, چلانے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتے, حدیں کراس کرنے والے کو. اب یہ دعا کے ساتھ آیا ہے, یا کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی ہے, دعا کے ساتھ ہے. تو دعا جب آپ مانگیں گے اس وقت بھی حدوں کو پار نہ کریں. اب آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ بھائی دعا ایسی مانگنی چاہیے جو گناہ نہ ہو. جی, اب آپ ایسی دعا مانگیں گے جو قرآن آیت کے خلاف ہے, تو جیسے آپ کہیں گے کہ مجھے نبی جیسا بنا دے. بھائی الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ ترتیب ہے. ہاں صادقین کہیں, صدیقین دوسرا درجہ ہے نا, من الصدیقین والشہداء والصالحین. تو دعا میں بھی ایسی دعا نہ کرے. ایک سوال مجھ سے پوچھے تھے کہ میں دعا کروں کہ اللہ مجھے بادشاہ بنا دے. ٹھیک ہے صاحب, آپ دعا مانگے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, چونکہ آپ حد کو تجاوز کرنے والے نہیں. ہو سکتا ہے آپ کو بادشاہ نہیں تو گھر کا بادشاہ بنا دے. لیکن ایسی دعا جیسے کہ مجھے موت دے دے, یہ حد کو آپ تجاوز کر گئے. موت دے دے, حد کو تجاوز کر گئے. کیوں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تقدیریں لکھ دی ہیں. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مجھے آسان, میری زندگی کو آسان کر دے, میری موت میں آسانی کر دے, خاتمہ بالخیر کر دے. تو یہ حد سے تجاوز دعا میں نہ کریں. دعا میں بھی احتیاط برتیں, جو دعائیں ثابت ہیں. بہرحال دعا مانگیں تو حدوں کو کراس نہ کریں. اس کے ساتھ مزید وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. زمین میں فساد مت مچاؤ اس کی اصلاح کے بعد. کیا مطلب زمین میں فساد مت مچاؤ اصلاح کے بعد؟ ابھی سنیے. اور پھر اس کو پکارو خوف اور طمع, یعنی امید بھی اور خوف بھی. اسے بھی سمجھنا ہے, چونکہ گزشتہ میں نے طمع کے معنی بتائے تھے. جی, اور اللہ کی رحمت قریب ہے نیکیاں کرنے والوں کے. سب سے پہلے فساد. زمین میں فساد دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو مار دھار, جیسے یورپ والے کر رہے ہیں, مارو بس, بمباری کرو, فساد, بچوں کو تباہ کر رہے ہیں. ایک تو یہ فساد. دوسرا فساد جو ہمارے لوگ کر رہے ہیں, دین میں فساد, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. وسیلے سے دعا مانگو, مزاروں کی پوجا, نیازیں, یہ بھی فساد ہے. چونکہ انبیاء آئے, ابھی دیکھیے کلام پاک آیا, اصلاح ہوئی, اب ہم اس میں توحید کے خلاف شرک, وسیلہ, یہ بھی فساد ہے. دونوں فساد سے بچو. ظاہری بھی, کسی کو نقصان کرنا, کسی کا مال ہڑپنا, زمین ہڑپنا, یہ ظاہری فساد. اور دین میں خرابی, یہ باطنی فساد. اب یہاں پر بھی ہے وَدْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا. اوپر کیا تھا؟ گڑ گڑا کرو, چپکے چپکے. یہاں اب کیا مطلب؟ خوف بھی ہو اور طمع بھی ہو. طمع
پوچھتا جی لالچ، اردو میں اس کا ترجمہ ہے حریص. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب اردو کا حریص تو ذرا اچھا نہیں لگتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حریصم بالمؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حریصم بالمؤمنین. تو ایسا ہوتا ہے نا کہ انگریزی میں گالی دو تو بری نہیں لگتی، اردو میں گالی دو تو بری لگتی ہے. تو ابھی عربی میں کسی کو کہ حریص تو کوئی بات نہیں، یعنی مجھے فکر ہے کہ لوگ عقیدہ صحیح کریں تو میں حریص ہوں، لیکن اردو میں بولیں گے حریص تم تو مارے گا وہ، لیکن لالچ. تو یہ عربی کا طمع ہے. تو طمع کسے کہیں گے؟ دیکھیں خوف یعنی آپ کو ڈر رہے کہ ہماری جو غلطیاں ہوتی ہیں لغزی سے ہوتی ہیں ہماری کمزوری کی بنیاد پر، لیکن آپ کو دیکھیے امید اس کے لیے تمنا کا لفظ آتا ہے. امید کسی کے مقابل میں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں اللہ میں کوشش کر رہا ہوں مجھے اس کے بدلے میں دے، یہ امید. طمع بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی مقابلے کے. اب یہ چیز لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، بڑے پریشان رہتے ہیں. کوئی گناہ کر لیا، بھائی کون گناہ سے پاک ہے؟ اب وہ ڈرتے ہیں لیکن طمع ان میں نہیں. کہتے ہیں میرا یہ گناہ معاف ہوگا، چونکہ جو معمر ہو جاتے ہیں نا تو پھر ستاتے ہیں ہم لوگوں کو. اب گناہ کر لیے، چوری زنا، اب ڈھونڈ جائیں گے کہاں؟ امام صاحب کے پاس. گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. میں پریشان ہو گیا، چونکہ ان کو طمع کے معنی نہیں معلوم. بھائی طمع یعنی بغیر کسی عوض، بغیر کسی مقابلے کے تم اللہ سے امید رکھو کہ تمہارے آسمان زمین بھر کے بھی گناہ ہوں گے وہ معاف کرے گا. بس تم اب کام کرو، خوف ہو کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں. تو امید و رجا، امید و خوف، یہ ہے طمع. تو مزید سنیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے. جو نیکیاں کرتا ہے نا تو اس کی رحمت اس کے قریب رہتی ہے. اب مان لیجئے کہ ایک نیکیاں کر رہا ہے، کوئی لغزش ہو گئی، خطا ہو گئی، تو اللہ کی رحمت ہے. اس کا ارادہ تو نہیں تھا نا. اسے کئی چیزیں نقصان ہوتے ہیں لیکن ہمارا ارادہ نیکی کا ہے. تو ارادہ کر لو نیکی کا کہ ہم نیکی کریں گے، لغزش ہو تو رحمت قریب ہے. اب یہ جو بیان ہے آگے 2 آیتوں میں، 2 آیتیں ہمیں کمپلیٹ کرنا پڑے گی انشاءاللہ. یہ بہت اہم آیت ہے غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ فصل نہ ہو، ابھی صرف نہ ہو، تو ساتھ میں رہے. ابھی ہم نے کیا سمجھے؟ تفصیل، فصل. ابھی کیا سمجھیں گے؟ تصریف. تو سنیے گا، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ أو تذكرون. قرات سبیہ. وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرم بشارت دیتی ہیں اس کی رحمت سے پہلے. یہ کون سی رحمت؟ ہوائیں کا ترجمہ ہندی میں مونسون ہے نا، اردو میں کیا مجھے پتہ نہیں. مونسون ہوائیں چلتی ہیں موسم بارہ سے پہلے. اور بارہ فارسی میں موسم بارہ، اسے رحمت قرار دیا ہے. اس لیے کہ پانی کی اتنی اہمیت ہے کہ پانی کے بغیر تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے. جعلنا من کل شیء حی، پانی سے ہی ہمیں تازگی ملتی ہے، اس لیے اس کا نام ہے رحمت. لیکن رحمت سے پہلے ایک بشارت کہا گیا نا، بشارت، وہ کیا ہے؟ مانسون ہوائیں. اب بتائیے اللہ کا کرم ہے کہ نہیں؟ کوئی پیدا کر سکتا ہے. اگر یہ مانسون ہوائیں نہ چلیں تو آپ دیکھیں ہمارے یہاں جنوبی علاقے میں ندی کنارے وہ ہوائیں اوپر بھاپ اٹھتی ہے تو تصریف ہو جاتی ہے. ابھی ہم نے اوپر کیا سنے؟ تفصیل. اب ہم کیا سن رہے ہیں؟ تصریف. دیکھو تصریف کیسے ہیر پھیر کرنا. قال، قال تھا ہی نہیں، قال اصل میں قول تھا، واو کو تصریف کر دیا الف سے. اب آ گیا سمجھ میں؟ تو کیا ہو گیا؟ قال. ہم کہتے ہیں نا قول. تو یہ مانسون ہوائیں تبدیل ہو گئی، چل رہی تھی مغرب کی جانب سے، چل رہی تھی جنوب کی جانب سے، کیا شمال کی جانب سے. اللہ تعالیٰ نے ہوا میں تصریف کر دیا، یہ کہا جا رہا ہے. تو اب کلمہ تصریف آج اچھی طرح واضح ہوگا. سنیے، حتی
حتی اذا اقلت سحابا ثقالا. اب یہ اقلت لفظ نیا ہے. اقلت کا لفظ سحاب کے ساتھ آیا ہے, استعمال نہیں کرتے, اٹھاتے ہیں, ورنہ اقلت کے معنی اور ہیں, لیکن اٹھاتے ہیں بادلوں کو بھرے ہوئے, ہے نا. سقناہ پھر چلاتے ہیں, لبلد میت یہ ہے کہ پلاتے ہیں, دونوں بھی ترجمے ہو سکتے ہیں, مگر یہاں چونکہ بادلوں کی بات چل رہی ہے, بلد میت یعنی خشک, بھائی موسم بارہ ختم ہوتا ہے, گھاس جانور کھاتے ہیں, رونتے ہیں, خشک ہو جاتی ہے, تو ایسی زمین کی طرف لے جاتے ہیں, پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں, پھر ہم نکالتے ہیں اس سے ہر قسم کے میوے. ہوا کوئی کر سکتا ہے یہ؟ ہم لوگ چلتے ہیں, جوتا چپل سے رونتے ہیں, اس گھاس کا بیج اندر رہتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ گاڑیاں چلتی ہیں, دھول اڑتی ہے, جہاں یہ رحمت بارہ ٹپکی اس میں جان آئی. اللہ اللہ. کہتے ہیں کذالک نخرج الموتیٰ, یہ جو قبروں میں مدفن ہیں ان کا بھی بیج وہ ریڑھ کی ہڈی کا وہ باقی رہے گا, اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا سب اٹھ کھڑے ہوں. اللہ اللہ. یہ آیت بڑی کاریگر ہے, اگر آپ غیر مسلموں کو سمجھائیں تو وہ ہو سکتا ہے, اور آمادہ ہوئے نہیں, ایسا نہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ ابھی یہاں پر ذکر نہیں ہے تصریف کا, لیکن آئے گا. ہم اسے بیان کرتے ہیں تصریف, ہیر پھیر. تو تفصیل یعنی ہر چیز کو فصل فصل جدا جدا. تصریف یعنی مثالیں علیحدہ علیحدہ دے کر, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وعلیکم السلام. اب اسی سے ربط ہے, اس لیے ہم اگلے صفحے میں چل رہے ہیں. والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. یہ آخری آیت ہے آج کے درس کی, اور آگے نا نصرف تصریف, تو سنیے گا. اور بلد الطیب, بلد یہاں بلد ہے بہت مشہور ہے, تو بلد یعنی زمین, سرزمین, اچھی مٹی, اچھی زمین. یہ پانی برسا, یخرج نباتہ, نباتات نکالتی ہے بإذن ربی. دیکھو اس کے لیے بھی اللہ کا حکم چاہیے. ابھی کہے نا الا لہ الخلق والامر, کسان بوتا ہے لیکن امر کس کا چلے گا؟ اللہ کا. والذی خبث, اب جو طیب نہیں ہوتی, طیب کی جگہ خبث خبیث کہتے ہیں نا, اللہم انی اعوذ من الخبث والخبائث, خبیث. مطلب ہے کہ زمین میں بھی طیب بھی ہے, نکم میں بھی ہے, خراب بھی ہے. آپ درخت لگائیں نہیں اگتا, اگے گا تو پھل نہیں دیتا. اور جو اچھی جگہ نے آپ درخت لگاؤ کھجور کا, آم کا, تو پھل دیتا ہے. تو یہ وہ جگہ صحیح نہیں رہتی. لا یخرج الا نکدا. اب یہ نکدا کا لفظ بھی نہیں, نیا ہے. اب اسے کیسے سمجھیں گے صاحب؟ ترجمہ کیا ہے لوگوں نے؟ کم. لیکن کم تو قلیل کا معنی ہوتے ہیں. اب سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے معنی کم نہیں ہے, لیکن کم اس میں ہے. آپ لیمن لے لیں, لیمن نچوڑے, اوہ کیا رس نکلا, آرام سے نکل گیا رس. دوسرا لے لیں, دبا رہے, رس ہی نہیں نکل رہا ہے. ہوتا ہے نا, کبھی آتا ہے نا اس سے میں, کتنا نکلتا ہے, 3-4 بن. ارے تو اب کیا بولتے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں نکلا. یہ ہے نکدا. ہاں دیکھو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں. یہ ہے نکدا. تو ابھی ترجمہ تو کچھ بھی کریں, کم کریں, لیکن سمجھنا ہے کہ پانی اس پر بھی گرا مگر اس نے پھل اس طرح نہیں دیا جیسے دوسری زمین دیتی ہے. نکدا بہت کم. تو کم آپ بولیں گے, کم کس کا ترجمہ, تو سمجھ گئے نا, اللہ نکدا. کذالک نصرف الآیات. اللہ اللہ. اسی طریقے سے ہم آیتوں کو پھیر پھیر کر تبدیل کر کے بتاتے ہیں. لقوم یشکرون, کس قوم کے لیے جو شکر کرنا چاہتے ہیں. قدر ظاہر ہے کہ یہ مثالیں
انہی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں دیکھیے دو چیزیں آپ کو واضح کر دیا میں نے، اب یہ پھر آئیں گی بار بار، پھر میں بتاؤں گا۔ دیکھیے قرآن کے الفاظ جو ہے نا، اس کو جاننا بھی باعث اجر ہے۔ تو 3 الفاظ میں نے آپ کو بیان کیے، ایک تو نفصلو ہو گیا، پھر بیان کریں گے 2 12 سے 12، اور یہ نصرفو، لیکن ایک ہے نبینو آتا ہے نا، تو اس کو بھی آج واضح کر دوں تاکہ اس کے ساتھ آ جائے۔ تو کیا مطلب بیان؟ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب آئیں گے، ان کا بیان ہوگا، تو آپ بیان میں فرق کیا کریں گے؟ تو بیان جو ہے نا نبینو، اس نبینو میں تفصیل بھی داخل ہے اور تصریح بھی داخل ہے۔ مطلب اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی مثالیں تفصیل سے بیان کی کہ بات کھل کر سمجھ میں آ گئی، اسے کہیں گے تبیین ہو گیا۔ تو تبیین سب سے بڑھ کر، ہیر پھیر کر مثالیں دی، بات واضح ہو گئی۔ اب اس کو واضح، وضاحت، میں اکثر پہلے کہتا تھا واضح، اب ہمارے یہاں اردو میں لوگ نہیں سمجھ رہے نا، تو ہیر پھیر کر بیان کرنا پڑتا ہے، یعنی زبان بھی اب اتنی آسان اختیار کرنا پڑتی ہے تاکہ لوگ سمجھیں۔ اب اس کے بعد پھر آئے گا نبینو، تو آپ جب بھی آئے گا تو آپ غور کریں۔ دیکھیے قرآن شریف جو ہے پڑھنا ہے، ختم کرنا ہے، لیکن کیسے؟ آپ جب بیٹھیں گے ایک صفحہ لے کر اس پر غور کریں کہ یہاں فصل نہ تو کیا تفصیل، یہاں صرف نہ تو کیا تصریف، یہاں بین نہ تو کیا واضح۔ اس طریقے سے ایک صفحہ آپ اس کا رکھیں مطالعے کے لیے، باقی جو ختم کرنا ہے تو پھر عادت ہو جائے گی۔ اب ایک چیز جو ہے آئندہ صفحہ جو ہے وہ نوح علیہ السلام سے اس کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کو مستقل رکھتے ہیں، بلکہ میں چند باتیں یہاں اسی تعلق سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جیسے کہ بہت ہم یہاں جو کلاسز ہوتے ہیں توحید کے، تو وہاں پر یہ بیان ہوتا ہے کہ توحید تو آپ جانتے ہیں، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے نا، اور وسیلہ کے تو یہاں تعلیم دی نہیں جاتی، اس لیے کہ وسیلہ ہے ہی نہیں۔ وسیلہ کے یہاں تو سین سے ہے، وہ اسے توسیلہ کہتے ہیں، جو یہ توسیلہ جو وائرے کرائیں وہ 7 سے ہے، اور یہ سین سے ہے، تو سین ایک جگہ کا نام ہے۔ پھر آپ سنتے ہوں گے کہ منہج، سنتے ہیں نا منہج، تو یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ منہج میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ منہج یعنی کیا؟ چلنے کا راستہ۔ دیکھو ایک ہوتا ہے مذہب تو وہ فقہ والوں کو دے دیا، فقہ والے کیا بتاتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے، تو مذہب چلنے کا راستہ، اور ایک ہے منہج۔ تو مذہب میں اور منہج میں فرق کریں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہو گیا؟ اچھا یہ ہمارے یہاں مشکل ہے، یہاں نہیں۔ یہاں پر جب ہم ملتے ہیں نا، وہاں حی السلامہ میں ایک مدرس آتے تھے مدینہ یونیورسٹی سے، تفسیر ابن کثیر پڑھاتے تھے، تو میں بیٹھتا تھا کبھی ان کے یہاں۔ تو یہاں پر بھی جب ہمارا انہوں نے انٹرویو لیا عربوں میں، تو یہ چیز ان کے اندر نہیں، یہاں ہے ہی نہیں نا، یہ صرف ہمارے یہاں ہے۔ عقائد دیوبندی، عقائد بریلوی، عقائد تبلیغی اور رضا خانی، اس وجہ سے مشکل آتی ہے۔ تو اس وجہ سے منہج۔ اب میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں کہ امام شافعی، مالکی، حنبلی اور کون سے جی حنفی جی کیوں مشہور ہوئے؟ بھائی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ابھی دیکھو امام مالک کی بات بتایا میں نے، سارے تفسیر والوں نے بیان کیا، کتنا ان کو اجر مل رہا ہوگا، لیکن آج بدنام کیوں ہوئے؟ وہ نہیں بدنام ہے، ان کا فالو کرنے والے بدنام ہے۔ تو نوٹ کر لیجئے، ان چاروں کا منہج قرآن اور حدیث تھا، اس لیے پوری دنیا میں مشہور ہوئے اور لوگ ان کی اقتداء کرنے لگے اور فقہ وہ مرتب ہوئے۔ ٹھیک ہے، آج ہم ان لوگوں کو کیوں غلط سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنا منہج کیا بنایا؟ جو ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بس یہ مسئلہ ہو گیا۔ کیونکہ آپ جب فتویٰ طلب کریں گے نا، تو ہاں وراثت میں اتنا ہدایہ صفحہ نمبر کدھر؟ اچھا، اب امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، امام شافعی کی ہے کتاب العلوم، امام مالک کی ہے، امام احمد بن حنبل کی ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں نا، چونکہ ہمارے لوگوں نے منہج بنایا اس فقہ کو، جبکہ یہ چاروں کیا کہے گئے؟ اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔
تو منہج کیا ہونا چاہیے؟ احادیث اور قرآن. اب احادیث قرآن آپ کو کہاں ملیں گے؟ میں بار بار کہتا ہوں جتنے بھی اردو میں ترجمے ہوئے ہیں وہ منہج سے نہیں ہوئے ہیں، عقلی دماغ سے ہوئے ہیں، لہذا انہوں نے عرش کا ترجمہ کیا کر دیا؟ تخت حکومت. لہذا سلف صالحین کا ترجمہ دیکھیں اردو کا تو اس میں آپ کو صحیح تراجم ملیں گے اور صحیح خدمت ہوگی، صحیح محنت. بس یہ ہے. اور خاص کر اپنے بچوں کی حفاظت کریں، بہت ضروری ہے نا بچوں کی حفاظت کرنا. کہاں جاتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، اور یہی محنت یہاں پر ہو رہی ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر مواقع ملے اور کافی فرق پڑا ہے، کافی فرق پڑا ہے. لیکن ابھی اس بنیاد پر نہیں ہوا ہے جیسے کہ ہم اور آپ جائیں گے نا. خود میں پریشان رہتا ہوں، مسجدیں ہیں وہاں نمازیں ہوتی ہیں وہ دوسرے طریقے سے ہوتی ہیں. اب کیا کریں، نماز تو پڑھنا ہے، نمازیں تو پڑھنا ہے. لیکن تو اس کے لیے دعا کریں. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم آپ جو محنت کر رہے ہیں یہ محنت آگے پہنچے. اور ظاہر ہے کہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے اور ہماری اس جستجو قبول کرے اور خاص کر امت مسلمہ کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. جی جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، جنہیں سوال کرنا ہو کر سکتے ہیں تاکہ کسی کو عجلت ہو گاڑی جا سکتے ہیں. جی ہمارا درس ہو گیا. سر یہ عرش کے بارے میں جو ہے ہمارے ذہنوں میں کیا کیا آنا چاہیے؟ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. عرش بس. شکریہ. بس عرش معروف خلاص، پھر وہ مسئلہ ہو جائے گا. کیونکہ آپ جب کیا خیال کریں گے تو پھر وہ مثال نہ تخت سلیمان تھا نہ تخت بلقیس تھا. یہ عرش بہت عظیم ہے، عظیم تصور نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کا عرش ہے نا. جیسے اللہ کا تصور نہیں کر سکتے نہ اس کے عرش کا نہ اس کی کرسی کا. ہاں یہ صحیح آپ کا سوال. 6 دن کون سے؟ تو یہ 6 دن نہیں، مقدارو الف سنت مما تعد ہے. تو وہ بھی 6 دن کون سے؟ ظاہر ہے کہ چاند سورج تو تھا ہی نہیں، تو پھر 6 دن کون سے؟ یہ اللہ کے علم میں وہ یاد رکھیں. یہ صحیح. لیکن اس میں اللہ کے صفات میں غور رہے. 6 دن تو وہی، یہ 6 دن نہیں. اور کچھ ختم کر دیں. چلیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.